السلام علیکم۔ کاندھلہ انڈیا میں ایک مرتبہ ایک زمین کا ٹکڑا تھا۔ اس پر جھگڑا چل پڑا۔ مسلمان کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے، ہندو کہتے تھے کہ یہ ہمارا ہے۔ چنانچہ یہ مقدمہ بن گیا اور انگریز کی عدالت میں پہنچا۔ جب مقدمہ آگے بڑھا تو مسلمانوں نے اعلان کر دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا اگر ہمیں ملا تو ہم مسجد بنائیں گے۔ ہندوؤں نے جب یہ سنا تو انہوں نے ضد میں کہہ دیا کہ اگر یہ ٹکڑا ہمیں ملا تو ہم اس پر مندر بنائیں گے۔ اب بات دو انسانوں کی انفرادی تھی، لیکن اس میں رنگ اجتماعی بن گیا، حتیٰ کہ ایک طرف مسلمان جمع ہو گئے اور ادھر ہندو اکٹھے ہو گئے، اور مقدمہ ایک خاص نوعیت کا بن گیا۔ اب سارے شہر میں قتل و غارت ہو سکتی تھی، خون خرابہ ہو سکتا تھا، تو لوگ بھی بڑے حیران تھے کہ نتیجہ کیا نکلے گا۔ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان تھا کہ اس میں کوئی صلح صفائی کا پہلو نکلے، ایسا نہ ہو کہ یہ آگ اگر جل گئی تو اس کا بجھانا مشکل ہو جائے۔ جج نے مقدمہ سننے کی بجائے ایک تجویز پیش کی کہ کیا کوئی ایسی صورت ہے کہ آپ لوگ آپس میں بات چیت کے ذریعے مسئلے کا حل نکال لیں۔ تو ہندوؤں نے تجویز پیش کی کہ ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام تنہائی میں بتائیں گے، آپ اگلی پیشی پر اس کو بلا لیجئے اور اس سے پوچھ لیجئے، اگر وہ کہے کہ یہ مسلمانوں کی زمین ہے تو ان کو دے دیجئے، اور اگر وہ کہے یہ مسلمانوں کی زمین نہیں، ہندوؤں کی ہے تو ہمیں دے دیجئے۔ جب جج نے دونوں فریقین سے پوچھا تو دونوں فریق اس پر راضی ہو گئے۔ مسلمانوں کے دل میں تو یہ تھی کہ مسلمان ہوگا، جو بھی ہوا تو وہ مسجد بنانے کے لیے بات کر دے گا۔ چنانچہ انگریز نے فیصلہ دے دیا اور مہینہ یا چند دنوں کی تاریخ دے دی کہ بھئی اس دن آنا، میں اس کو بھی بلا لوں گا۔ اور جب مسلمان باہر نکلے تو بڑی خوشیاں منا رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے۔ ہندوؤں نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مسلمان عالم کو حاکم بنا لیا ہے کہ وہ اگلی پیشی پر جو کہے گا اسی پر فیصلہ ہوگا۔ اب ہندوؤں کے دل مرجھا گئے اور مسلمان خوشیوں سے پھولے نہیں سماتے تھے، لیکن انتظار میں تھے کہ اگلی پیشی میں کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ ہندوؤں نے مفتی الہی بخش کاندھلوی رحمۃ اللہ کا نام بتایا، جو شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، اور اللہ نے ان کو سچی زندگی عطا فرمائی تھی۔ مسلمانوں نے دیکھا کہ مفتی صاحب تشریف لائے ہیں تو وہ سوچنے لگے کہ مفتی صاحب تو مسجد کی بات ضرور کریں گے۔ چنانچہ جب انگریز نے پوچھا کہ بتائیے مفتی صاحب، یہ زمین کا ٹکڑا کس کی ملکیت ہے، ان کو جن کا حقیقت کا حال پتہ تھا انہوں نے جواب دیا کہ یہ زمین کا ٹکڑا تو ہندوؤں کا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہندوؤں کا ہے تو انگریز نے اگلی بات پوچھی کہ کیا اس کے اوپر مندر تعمیر کر سکتے ہیں؟ مگر مفتی صاحب نے فرمایا جب ملکیت ان کی ہے تو وہ جو چاہیں کریں، چاہے گھر بنائیں یا مندر بنائیں، یہ ان کا اپنا اختیار ہے۔ چنانچہ فیصلہ دے دیا گیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، مگر انگریز نے فیصلے میں ایک عجیب بات لکھی۔ فیصلہ کرنے کے بعد لکھا کہ آج اس مقدمے میں مسلمان ہار گئے، مگر مسلمانوں کا اسلام جیت گیا۔ جب انگریز نے یہ بات کہی تو اس وقت ہندوؤں نے کہا کہ آپ نے تو فیصلہ دے دیا، اب ہماری بات بھی سن لیجئے۔ ہم اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور آج یہ اعلان کرتے ہیں کہ اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے۔ ایک اللہ والے کی زبان سے نکلی ہوئی سچی بات کا یہ اثر ہوا کہ ہندوؤں نے بھی اسلام قبول کیا اور اپنے ہاتھوں سے مسجد بنائی۔ کیا ہی اچھی بات کہی، ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے قلندروں کا طریق۔ انسانی فطرت کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ وہ کامیابی کو پسند کرتا ہے، کبھی وہ اس مقصد کے حصول کے لیے جائز طریقہ استعمال کرتا ہے، اور کبھی وہ کوئی غلط راستہ اپناتا ہوا دکھائی دیتا ہے اور پھر اس میں تعویلات کرتا ہے کہ یہ تو جائز ہے،
یوں تو فلاں نے بھی کیا تھا، اگر ایسا نہ کیا جائے تو فلاں مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور اس طرح کے مختلف قسم کے جملے سننے کو ملتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تعویلات سے چیز اپنی اصل سے نہیں پھرا کرتی، اور کبھی وہ اپنے مقصد کے حصول کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیتا ہے۔ لیکن اسلام کی تعلیمات کو اپنے اندر صحیح معنوں میں استعمال ہونے والا انسان کبھی بھی کسی چیز کے حصول کی خاطر کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کرتا، اور اس طرح جو کامیابی اسے ملتی ہے اس کو رہتی دنیا میں بطور مثال کے پیش کرتی ہے، جیسا کہ میں نے اور میرے علاوہ نہ جانے کتنے ہی لوگوں نے اس واقعے کو بطور مثال کتنی محفلوں میں ذکر کیا ہوگا۔ لیکن ایک اور پہلو اس واقعے کا یہ بھی ہے، اس واقعے میں انگریز کا یہ جملہ کہ آج اس مقدمے میں ایک مسلمان ہار گئے مگر اسلام جیت گیا، مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو اسلام کے متبعین تو ظاہر کرتے ہو، لیکن اسلام کی سربلندی صرف ظاہری طور پر مسلمان ہونے سے نہیں ہوا کرتی۔ اگر اسلام کی تعلیمات کو اپنے سینے سے لگا کر اپنایا جائے اور صحیح معنوں پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کی جائے تو کچھ بعید نہیں کہ مسلمانوں کا وہ عروج جو ابھی صرف تاریخ کے اوراق میں ہی دیکھنے کو ملتا ہے، جو ایک خواب سا لگنے لگا ہے، وہ حقیقی طور پر آج کے دور میں بھی نظر آ سکتا ہے۔ سب کچھ موجود اور ممکن ہے، صرف اپنانے کی کمی ہے۔ وہی پیار و محبت اور سکون کی فضا پیدا ہو سکتی ہے، وہی اخلاص و اہلیت کا ماحول پیدا ہو سکتا ہے۔ ایک انسان مفتی الہی بخش کی اس عملی زندگی نے کتنے لوگوں کے دل موہ لیے، اور یہاں پر کسی نبی کا تذکرہ نہیں کیا گیا، ورنہ شیطان کا یہ وسوسہ ذہن میں جاگزی ہو جاتا کہ وہ تو انبیاء تھے اور ہم ادنا سے امتی ہیں، اور نہ ہی کسی صحابہ کی عملی زندگی کا نمونہ ذکر کیا گیا کہ یہ نہ کہا جائے کہ وہ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہا کرتے تھے، ہم ان تک کہاں پہنچ سکتے ہیں، اور نہ ہی کوئی بہت مشکل عمل کا تذکرہ کیا گیا۔ انسان یہ سمجھے کہ میں اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر ہوں، بلکہ پچھلی صدی میں گزرے ایک امتی کا ایک آسان عمل پیش کیا گیا کہ انہوں نے سچ کو اپنایا، اور ایک سچ نے لاکھوں دلوں کی دنیا کو بدل کر رکھ دیا۔